أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر موجود جتنے بھی بلاد ہیں، جتنی بھی جگہیں ہیں، ان میں سے بالعموم دو جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا ہے۔ ایک مکہ کی سرزمین ہے اور دوسری مدینہ کی سرزمین ہے۔ مکہ اور مدینہ کے بعد روئے زمین پر سب سے برکت والی زمین، اللہ تعالیٰ کی چنیدہ زمین، اللہ تعالیٰ کی انتخاب کردہ زمین، مسلمانوں کا فتنے کے دور کے اندر آخر الزمان میں جو بیس کیمپ بننے والی سرزمین ہے وہ سرزمین شام ہے۔ سرزمین شام وہ برکت والی زمین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا کر رکھی ہے تاکہ ہم بڑی نشانیاں اپنے بندوں کو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ جو ارض شام ہے، آج کل کے جغرافیائی تقسیم جو انگریز نے، فرانس نے مل کر 19ویں صدی کے آغاز میں کی، 20ویں صدی کے آغاز میں، اس کے مطابق تو اس علاقے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک علاقے کا نام فلسطین ہے، دوسرے کا اردن، تیسرے کا لبنان، اور چوتھے ملک یا بلاد کا نام شام رکھ دیا، سوریہ رکھ دیا، سیریا بھی اس کو کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ جو سرزمین ہے اس کو بلاد الشام کہتے ہیں، شام کی سرزمین۔ یہ پرانے زمانے سے اس سرزمین کا نام اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ علاقے رومن سپر پاور، رومن امپائر کے زیر دست آتے تھے، زیر تسلط آتے تھے، اور وہ ان علاقوں پر حکمران تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کی طرف صلح حدیبیہ کے بعد جو 6 ہجری میں واقع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خط دے کر بھیجا جو کہ قیصر روم تک لے کے جائے گا۔ قیصر روم پر کے پاس وہ خط پہنچا، اور قیصر روم بیت المقدس میں آیا تھا،
شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے لیے، شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فارس پر فتح عطا کی تھی، ایران پر۔ اس وقت دو ہی دنیا کے اندر بڑی جنگی طاقتیں تھیں، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سلطنت، حکومت اور اپنی عسکری طاقت کے اعتبار سے دو ہی دنیا کے اندر بڑی طاقتیں پائی جاتی تھیں، ایک فارس اور دوسری سلطنت روما جس کو کہتے ہیں۔ تو پہلے پہل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں موجود تھے، فارس اور روم کی آپس میں جنگ ہوئی تو فارس کو فتح حاصل ہوئی، ایران کو فتح حاصل ہوئی، تو مشرکین مکہ فارس کی اور ایران کی اور مجوسیوں کی فتح سے خوش ہوئے، اور مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی، کیونکہ بہرحال رومن جو تھے اگرچہ وہ نصرانی تھے لیکن وہ اہل کتاب تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ روم کے لوگ ایک دفعہ شکست کھانے کے بعد من بعد غلبہم سیغلبون، دوبارہ غالب آئیں گے کچھ ہی سالوں کے اندر۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، یہ 6 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے۔ فارس کے ساتھ روم کی دوبارہ جنگ ہوئی تو فارس کو شکست ہوئی اور روم کو فتح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد اب مکہ والوں سے، قریش سے، جزیرۃ العرب کے لوگوں سے کوئی بڑی جنگ نہیں بچی تھی، 10 سال کا امن کا معاہدہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا، مختلف ملوک کو، بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اسی اثناء میں آپ نے ایک خط کیسر روم کو لکھا جس کا نام ہرقل تھا، اس کے پاس خط پہنچا۔ جب اس نے ابو سفیان سے 10 چیزوں کے بارے میں سوال کیا، ابو سفیان جو اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کی شریف النسب ہونے کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں، آپ کی دعوت کے بارے میں جو جو اس نے سوال پوچھا پوری سچائی کے ساتھ جواب دے دیا۔ ہرقل نے اس موقع پر کہا کیسر روم نے، میں یہ تو جانتا تھا، ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تم عرب کے اندر آئیں گے۔ اگر وہ یہاں پر موجود ہوتے یا میں ان تک پہنچ سکتا تو میں ان کے قدم بوسی کرتا، میں ان کے قدموں کو دھوتا اور ان کی خدمت کرتا، ان کے لیے ادب بجا لاتا۔ بہرحال ہرقل نے اسلام کے بارے میں اس کی سچائی ذہن میں بیٹھ گئی، لیکن وہ اسلام قبول نہ کر سکا اپنی حکومت اور ریاست کے لیے، کیونکہ اس کے لوگ بگڑ گئے۔ جب اس نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا کے ہمس کے اندر، اور وہاں پہ اس کا ایک بڑا بیس کیمپ تھا، اس نے سارے وزراء کو، مشیروں کو جمع کیا، اس نے دعوت پیش کی کہ اگر اس نبی کے پیچھے ہم چلتے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے محل کے دروازے بند کر دیے تھے، تو سارے کے سارے لوگ ایسے وحشی اور جنگلی گدھوں کی طرح اس کی بات سن کر بدکے اور دروازوں کی طرف پلٹے کہ یہ کتنی بری بات کر رہا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر اس نبی کے اسلام کو قبول کر لیں۔ تو آگے سے دروازے بند تھے۔ اس نے کہا میں نے تمہارا ایمان ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم اپنے ایمان اور دین پر کتنے پکے ہو، واپس آ جاؤ، لہٰذا میں تو صرف تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تم کہیں کوئی اس طرح کی آفر دیکھ کر اپنا دین تو نہیں بدل دیتے۔ وہ سارے کے سارے اس سے خوش ہو گئے، پھر انہوں نے زمین پر اس کو تعظیمی سجدہ کیا جیسے کہ کیسر روم کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کا پہلا جو واسطہ پڑا ہے جنگی طور پر روما کی سپر پاور سے شام کی سرزمین کے اندر، تو وہ موتا کے واقعے کے اندر ہے، جنگ موتا جو ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد بھیجا، سفیر بنا کے ایک شخص کو بھیجا، تو جس والی کے پاس بھیجا اس نے اس کو قتل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو۔ تو کسی بھی صورت میں، دنیا کے کسی بھی قانون میں، کتنی بھی بری قوم کیوں نہ ہو، سفیر کو، قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا۔ ان الرسول لا یقتل،
یہ قانون ہے کہ قاصد کو، پیامبر کو قتل نہیں کیا جاتا، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی بڑا دشمن ہو۔ اور یہ ایسا فطری قانون ہے کہ دنیا کے کتنے بھی برے ترین آپس میں دشمن رہے ہوں، گندے ترین لوگ دنیا پہ حکمران رہے ہوں، لیکن کبھی بھی اپنے دشمن کے قاصد کو قتل نہیں کرتے، کیونکہ اگر قاصد کو قتل کر دیں، یہ سلسلہ دنیا میں شروع ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی سفارتکاری ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اپنا سفیر بھیجے گا ہی نہیں۔ بہرحال انہوں نے، اس ظالم نے یہ کیا کہ اس سفیر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ایک لشکر بھیجا، 3000 کے قریب لوگ تھے۔ تو موتا کے موقع کے اوپر، موتا کی جگہ پہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار بنائے تھے۔ زید ابن حارثہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی کے بھائی، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان آپس میں جس کو چاہیں منتخب کر لیں، اپنا امیر اور سپہ سالار بنا لیں۔ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، مسلمان 3000 کے قریب تھے یا اس سے کم و بیش، اور سامنے بہت بڑا لشکر تھا۔ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد سے 10 گنا سے بھی بڑا لشکر تھا، اور اس کا آمنا سامنا تعداد کے اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے اس کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال مسلمان جواب مردی سے لڑے۔ سیدنا زید ابن حارثہ مسلمانوں کی سالاری کر رہے تھے، اپنے لشکر کو لڑوایا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے تھے، جبریل آپ کو خبر دے رہے تھے، اور آپ مسجد نبوی میں بیٹھے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اس طرح جنگ چل رہی ہے، گمسان کا رن پڑ رہا ہے، زید ابن حارثہ نے لڑوایا ہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے پکڑ لیا، وہ لڑے، جمع مردی سے لڑے، بہادری سے لڑے، دلیری سے لڑے۔ آپ نے فرمایا حتی قتل، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، مسلمانوں کی کمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر آ گئی ہے۔ وہ لڑے یہاں تک کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بتا رہے تھے، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مسلمانوں کا جھنڈا اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ فَفَاتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس پر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ شامی لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا مقابلہ جنگ کے میدان کے اندر، شامی کہہ رہا ہوں یعنی رومن امپائر جو شام کے اندر اس وقت تسلط قائم کیے ہوئے تھی، یہ پہلی جنگ ہوئی، اور مسلمانوں نے رومن سپر پاور کو یہ بات بتا دی کہ ہم آپ سے 10 گنا تعداد میں کم ہوں تو ہم آپ کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں، کیسے جمع مردی سے لڑتے ہیں، کیسے شہادتیں پیش کرتے ہیں، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بلکہ جا کے جب مسلمانوں نے، سیدنا خالد بن ولید نے لشکر کو بچا لیا، اتنی بڑی فوج سے بحفاظت ان کو بچا لیا جنگی چال کے ذریعے، تو جب قیصر روم کے سامنے اس جنگ کا سارا نقشہ سپہ سالار نے پیش کیا، اس نے کہا تم اتنی تعداد میں ہو کہ ان لوگوں کو تم مقابلہ نہیں کر سکے، وہ پھر بھی تم سے شکست کھائے بغیر اپنی فوج کو بچا کے لے گئے۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اے والی، کاش آپ ان کو میدان کے اندر لڑتے ہوئے دیکھتے، آپ کو پتہ چلتا کہ وہ زمین پر کوئی انسان نہیں تھے، وہ ایسے جیسے مرنے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ ان کا لا قبل لہم، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ غزوہ تبوک کے لیے، تبوک کا بھی قصد کیا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن جا کر ٹھہرے، لیکن رومن سپر پاور کی فوجیں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئیں، وہ جنگ نہیں ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہ شام کی سرزمین۔
پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر یرموک کے موقع پر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بہت بڑا لشکر تیار ہوا، اور رومن سپر پاور کو مشرق کی سرزمین میں، یہ عرب کی سرزمین مشرق ہے، اور قسطنطنیہ ان کا پایا تخت تھا، جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں ترکی کے اندر، تو مشرق کی سرزمین کے اندر آخری کیل ان کے تبوت میں ٹھوسا اور گاڑا سیدنا خالد بن ولید، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لشکر بھیجا، پھر وہ بیمار ہو گئے اور ان کے آخری ایام تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور انہوں نے اس لشکر کو یہ پیغام بھیجا، بلال کو بھیجا، قاصد کو، کہ ان کو کہو کہ جنگ کے اندر یہ تبدیلیاں کر دیں۔ سیدنا ابو عبیدہ کو، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو جنگ میں سپہ سالار بنا دیا جائے۔ بہرحال سیدنا ابو عبیدہ کو یہ بات پہنچ گئی، سیدنا خالد بن ولید کو یہ قاصد پہنچا، انہوں نے سیدنا ابو عبیدہ کو بلایا، تو سیدنا ابو عبیدہ نے یہ بات کہی کہ جنگ کے دوران جس حالت پہ جنگ پہنچ چکی ہے، اب سپہ سالار کو یہ کمان کو تبدیل کرنا یہ ممکن نہیں رہا۔ ہم امیر المومنین کا فیصلہ جاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن امیر المومنین تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر میدان جنگ میں ہیں، اب ہم سالار تبدیل نہیں کرتے۔ میں بطور سالار ہونے کے آپ کو ہی کمان دیتا ہوں، خالد بن ولید کو کہا کہ آپ اس جنگ کو لڑوائیں۔ تو پھر یرموک کی جو جنگ ہوئی وہ کائنات نے دیکھی، اس پر انگریزوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ منٹ گمری کا میں نے تذکرہ کیا تھا ایک دفعہ، سیدنا خالد بن ولید کی سیرت پر میں نے 2 خطبات دیے تھے۔ منٹ گمری جس کے نام کے اوپر ساہیوال کا نام تھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر اتحادی افواج کا وہ کمان کر رہا تھا، فیلڈ مارشل تھا، اس کو 5 سٹار انہوں نے دیے تھے، اور فاتح تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا۔ اس سے پوچھا کہ جاپان کے اور جرمنی کی افواج کا مقابلہ تو نے کیسے کیا؟ اور جاپان سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر اپنے محاذ کے اوپر جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی بھی نہیں بچا، آخری حل، تو وہ طیارہ لے کے آتے تھے، بحری بیڑوں کے اوپر طیارہ گراتے تھے، خود بھی ان کے پائلٹ مر جاتے تھے لیکن آگے نقصان کرتے تھے۔ اتنی جواں مردی کے ساتھ جاپانی لڑ رہے تھے اس وقت۔ تو اس نے پھر جنگ کا پاسا پلٹا۔ جب جنگ فتح ہوگی تو منٹ گمری سے پوچھا، فیلڈ مارشل منٹ گمری سے، اسے پوچھا تو نے کیسے یہ سارا کیا؟ اس نے کہا کہ یرموک کے اندر جو خالد ابن ولید نے یرموک کے اندر جو جنگی چالیں استعمال کی تھی سلطنت روما کے خلاف، میں نے وہ چالیں یہاں پر آزمائیں۔ آج تک دنیا کی جتنی بھی آرمیز ہیں ان کے اندر یرموک کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ پاکستان کی آرمی کے اندر بھی کاکول کے اکیڈمی میں آخری سب سے بڑی جو مشکل سروس ان کی یا ٹریننگ ہوتی ہے وہ یرموک کے نام سے ان کا ایک مارچ ہوتا ہے، اس کو یرموک مارچ کہتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے شام کی سرزمین کی بات کرنی تھی، تو یہ اس کا پس منظر بتانا ضروری تھا۔ اس پر میں 2-3 خطبات میں بات کروں گا، ایک خطبے کے اندر بات اس پر مکمل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی سرزمین کے بارے میں، یہ صحیح بخاری کے اندر 7094 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہماری شام کی سرزمین میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہماری یمن کی سرزمین میں برکت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا وفی نجدنا، یہ نجد اور عراق کا جو علاقہ ہے، عرب کی سرزمین پر 4-5 طرح کے نجد کہتے ہیں بلند جگہ کو، تو ایک نجد حجاز ہے، ایک نجد تہامہ ہے، ایک نجد عراق ہے، ایک نجد طائف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ہماری شام کی سرزمین میں برکت عطا فرما۔ یہ جو آواز کی ریپیٹیشن ہے نا، یہ مجھے بہت پریشان کر رہی، بہت پریشان کر رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں میری بات لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، میری وہ بات سمجھ ہی نہیں رہی، کیونکہ مجھے اپنی بات خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا؟ تو سپیکر کی سیٹنگ ایسی کیا کریں کہ بھئی یہ ریپیٹیشن نہیں چاہیے۔ میں کسی بھی جگہ پہ جاتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے ریپیٹر نہیں چاہیے بھائی، بیس نہیں چاہیے، ایکو نہیں چاہیے، سادی آواز چاہیے بھائی۔
تو اس چیز کا خیال رکھا کریں۔ نماز کے اندر یہ چیز چل جاتی ہے کہ نماز کے اندر آواز کو ذرا ترنم سے، خوبصورتی سے، تزین سے بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن خطبے کے اندر بات اگلے بندے کو سمجھانی ہے، اس میں میری آواز کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ میری آواز جیسی ہے وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں تھی، میری آواز کا سمجھ آنا ضروری ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اگر خواتین کا مسئلہ نہ ہو کہ ان تک آواز نہ جائے تو اتنے چھوٹے مجمع کے اندر تو بھائی میں اسپیکر کا استعمال کبھی کرتا ہی نہیں ہوں، تو لہٰذا اسپیکر کی سیٹنگ جمعے سے پہلے ایک دفعہ چیک کر لیا کریں۔ جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اسپیکر کو چیک کر لیا کریں۔ مجھے نہیں چاہیے بہت اچھا اسپیکر، مجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے جو میری آواز لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو آواز سنائے۔ میں اس وقت سے ڈسٹربنس میں چل رہا ہوں لیکن میں نے بات اس پر نہیں کی، تو بہرحال اس کا خیال کیا کریں۔ یہ جمعہ ایک بہت ضروری چیز ہے، ہفتے کے بعد لوگوں کا ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، آواز سمجھ نہیں آئے گی تو ناراض نہ ہوئیے گا اس بات پر۔ میں نے بھی یہ بات ناراضگی میں نہیں کی ہے، میں نے بھی یہ بات بہت خوش کن انداز میں کی ہے۔ آپ میری طبیعت کو جانتے ہیں، میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہونے والا بندہ نہیں ہوں، صرف اس لیے کیا کہ آپ آئندہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، جمعے سے پہلے اسپیکر سیٹ کر لیا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہماری شام کی سرزمین میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے یمن کی سرزمین میں برکت عطا فرما۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہماری شام کی سرزمین میں برکت عطا فرما اور ہماری یمن کی سرزمین میں برکت فرما۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ نجد کی سرزمین؟ آپ نے پھر فرمایا تیسری دفعہ اللہم بارک لنا فی شامنا فی یمننا، اے اللہ ہماری شام کی سرزمین میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری نجد کی سرزمین میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری شام کی سرزمین میں برکت عطا فرما، ہماری یمن کی سرزمین میں برکت عطا فرما۔ نجد کے بارے میں پوچھا گیا تو نجد عراق جو مدینہ سے مشرق کی جانب تھا، آپ نے فرمایا ہناک الزلازل، ہناک الزلزال والفتن، عراق کی سرزمین جو مدینہ سے مشرق کی سرزمین ہے، جو نجد عراق کا علاقہ ہے، آپ نے فرمایا وہاں پر زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے اور فساد ہوں گے۔ عراق کی سرزمین کے اندر، نجد کی سرزمین کے اندر جو نجد عراق کا علاقہ ہے جو مدینہ سے مشرق کی جانب ہے۔ صحیح مسلم کے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے نکلے، اور ایک روایت میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے نکلے، ایک روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، قال بیدہ نحو المشرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کے مدینہ سے مشرق کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہناک الفتن، یہ جو عراق کی سرزمین ہے آپ نے فرمایا یہاں سے فتنے طلوع ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہیں پر یطلع قرن الشیطان، شیطان کا سینگ یہاں سے طلوع ہوگا۔ شام کی سرزمین میں کے بارے میں فرمایا اللہ برکت دے، یمن کی سرزمین کے بارے میں فرمایا برکت دے۔ شام کی سرزمین کون ہے؟ دوبارہ بتا رہا ہوں، شروع میں بتایا تھا، آج کا جو سوریہ ہے جس کی 2.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے، جس سے بشار الاسد نصیری خبیث لعین، اگر اس کو کلب بھی کہا جائے، کلب کا ترجمہ بعد میں جا کے ڈکشنری میں دیکھ لی، تھوڑی بہت عربی جانتے ان کو جانتے میں کیا کہہ رہا ہوں، کلب من کلاب الارض اور خنزیر من الخنازیر قد فر وحرب اللہم علیک ببشار الاسد قد ظلم الناس وقتل الخلق وغلق المساجد علی المسلمین۔ نصیری تھا، نصیری اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں۔ بالفورڈ ڈیکلیریشن انگلینڈ کی طرف سے آیا، انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا، اس پہ بشار الاسد کے دادا نے دستخط کیے تھے۔ شام کی سرزمین کو، جو بڑی سرزمین تھی بلاد شام، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا انگریز اور فرانس نے مل کے۔ اردن کا علاقہ، لبنان کا علاقہ، موجودہ فلسطین کا علاقہ۔ اسرائیل کو تو ہم ریاست تسلیم نہیں کرتے، لہذا اسرائیل کو کچھ لوگ کہتے ہیں 5 علاقے، ہم کہتے ہیں 4 ہی علاقے ہیں، وہ ناجائز ریاست ہے۔
ہم 4 ہی علاقے گنتے ہیں اس کے، فلسطین، اردن، لبنان اور آج کل کا سوریہ، اور جس کو آج کل شام کہتے ہیں، ورنہ یہ شام اس کا صرف ایک صوبہ ہے، ایک اقلیم ہے، یہ وسیع تر شام ہے۔ آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی للشام، خوشخبری ہے شام کی سرزمین کے لیے، خوشخبریاں ہیں شام کی سرزمین کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں قلنا لأین ذالک یا رسول اللہ، کس وجہ سے شام کی سرزمین کے لیے خوشخبریاں ہیں، برکت ہے؟ یہ حدیث بڑی غیر معمولی ہے، جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، شام کی سرزمین کے لیے اس لیے خوشخبریاں اور برکت ہے کیونکہ رحمان کے فرشتے شام کی سرزمین کے اندر اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں۔ شام کی سرزمین، یہ 100 سال کے اندر شام کی سرزمین پہ بڑے فتن گزرے، بڑی تنگیاں گزری۔ بشار الاسد، اس کا والد حافظ الاسد، اور اس کا دادا اس سے پہلے نصیری ہیں، نصیری شیعہ نہ کہیں، نصیری کہیں، نصیری غیر مسلم قوم ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائیوں کی طرح تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، محمد، اللہ، علی، یہ 3 مل کر رب بنتے ہیں، یہ تینوں ہی رب ہیں، تینوں ہی رب کی ذاتیں ہیں۔ 10ویں صدی عیسوی کے اندر نصیر نام کا یہ شخص جس کی طرف یہ منسوب ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا دعویٰ کیا کہ وہ الہ ہیں، وہ رب ہیں، اور 3 اشخاص کے اندر رب کو، الوہیت کو مانا، اللہ میں، محمد میں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تثلیث والا عقیدہ عیسائیوں سے لے لیا۔ اور تیسرا عقیدہ کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ رب ہیں، چونکہ وہ رب کا جز ہیں، ذات ہیں، لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وہ نصیر نبوت کا عقیدہ رکھتا تھا اور نصیری اس کو نبی مانتے ہیں۔ جس طرح قادیانی ہیں، لعین ہیں، 1974 تک اثنا عشریہ جو شیعہ پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، اور ایران اس کا بڑا اماج کا ہے، 1974 تک وہ بھی ان کو کافر قرار دیتے تھے، لیکن جب ان کا قبضہ ہو گیا شام کی سرزمین کے اوپر، تو پھر انہوں نے بھی باقی اہل سنت اور مسلمانوں کے خلاف، عراق سے بھی یہ فتویٰ آ گیا اثنا عشریہ شیعوں کی طرف سے کہ ان کو بھی شیعوں کا ایک فرقہ تسلیم کر لیا، ورنہ پورے 900 سال تک وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے ایک الگ گروہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 55 سال کا یہ عرصہ گزرا ہے حافظ الاسد کا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کا۔ مسلمانوں کے اوپر مساجد بند تھی، 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، پچھلے 55 سال کو چھوڑ دیں، 2011 کے اندر وہاں پر جنگ شروع ہوئی ہے، تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو جو کہ اہل سنت ہیں ان کو وطن چھوڑ کے جانا پڑا ہے۔ تقریباً 10 لاکھ لوگ بشار الاسد نے 2011 سے لے کر 2024 تک مارے ہیں، 10 لاکھ اس نے اہل سنت کو قتل کیا وہاں پر، اور تقریباً 12 سے 15 لاکھ بچے یتیم ہوئے ہیں، اور 10 لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے، نوجوان، اتنی ہی بیوائیں ہیں۔ 27 شہر شام کے اس نے جہاں اہل سنت آباد تھے مکمل طور پر ان کو تباہ کر دیا تھا۔ 10% آبادی ہے نصیری غیر مسلمین کی، اور مسلمانوں کے اوپر 55 سال سے یہ اور اس کا باپ حکومت کر رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات عطا فرمائی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ اسرائیل نے خود کروایا ہے، کچھ کہتے ہیں امریکہ نے کروایا ہے۔ جب وہ 55 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں؟ اس وقت ان کو کون سا امریکہ اور کون سا روس اور کون سا چین اور کون سا اسرائیل لے کے آیا تھا؟ آپ نے بالفور ڈیکلیریشن پڑھا نہیں ہے؟ اس کے میمورینڈم کے اوپر بشار الاسد کے دادا کے دستخط موجود تھے، اور اس کے اندر یہ بات تھی کہ اسرائیل کے دفاع کے طور پر شام ہمیشہ اسرائیل کا دفاع کرے گا، اس کے دادا کے دستخط موجود تھے۔ عرب اسرائیل وار کے اندر شام کی طرف سے، شام سب سے مضبوط ملک سمجھا جاتا تھا، ایک گولہ نہیں پھینکا گیا اسرائیل کے اوپر۔ پہاڑیاں جو تھیں مشہور
وہ بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے ہی اسرائیل کو دی تھیں شام کی سرزمین سے۔ تو بہرحال شام کی سرزمین برکت والی سرزمین، شام کی سرزمین پر رحمان کے فرشتے پر بسائے ہوئے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے آگے بھی بات کروں گا۔ آخر الزمان، قرب قیامت، مسلمانوں کا بیس بینک، مسلمانوں کی فائنل جنگ جو عیسائیوں کے ساتھ ہونی ہے، دجال کے ساتھ ہونی ہے، وہ اسی سرزمین کے اندر ہونی ہے۔ ساری دنیا کا جہاں قیامت قائم ہونی ہے اور حشر ہونا ہے، حشر کی سرزمین بھی سرزمین شام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی بشارتیں بھی دی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑا خبردار کیا ہے۔ تو حالات حاضرہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، آپ کو یوٹیوب پہ، فیس بک کے کوئی کیا بتا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سرزمین شام کو امن عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سرزمین شام کو ہمارے لیے بابرکت بتا دے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بابرکت بتایا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔